دین کیا سمجھاتا ہے؟ اے انسان، تیری ذات تیرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہو، فائدہ پہنچے دوسروں کو نقصان نہ۔ پہلے لوگ بڑے اچھے تھے، سادے، کیا دعا کرتے تھے؟ سب کا بھلا سب کی خیر۔ اب میں کہتا ہوں نہیں یا اللہ بس میرا بھلا، فلانے کا تو بیڑا غرق ہو جائے، دوسرے کا تو تیس نیس ہو جائے، بس میرا بھلا۔ تو جو اللہ کے دشمن ہے، رسول کے دشمن ہے، ان کے لیے ہلاکت مانگیں گے، لیکن مسلمان کے لیے ہلاکت نہیں۔ لیکن ہم بھول گئے، اور وہ کافر جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ شیطان کی مدد۔ اب سارے لگے ہوئے ہیں، ہم اس وقت پہچانیں کہ کون ہے جو دین کا کام کر رہا ہے اور کون ہے جو کافر کی مدد کر رہا ہے۔ ناراض نہیں ہونا، اب میں کچھ کڑوی باتیں کروں گا۔ کافروں کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے کپڑے پہنے؟ پوچھ رہا ہوں، آواز۔ آپ کیوں ان کے کپڑے پہنتے ہو؟ ایک، آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ آپ کے تہوار منائیں؟ آپ ان کے کیوں مناتے ہو؟ آپ کا ٹی وی، آپ کا ریڈیو، آپ کے نوجوان سب ہولی، دیوالی، دسہرہ، ایسٹر، کرسمس، یہ وہ سب آپ مناتے ہو، وہ آپ کے مناتے نہیں۔ آپ کے ہاں ان کے رسم و رواج بہت ہیں، ان کے ہاں آپ کے رسم و رواج ہیں اونچی۔ غور کرے، غور کرے، عورت کے معنی چھپانے کی چیز، مسلمان عورت کے لیے پردے کا حکم، چھپانے کا حکم، ان کے ہاں عورت دکھانے کی بات۔ آپ ان کے طریقے پہ چل رہے، کام کریں شیطان والے، جانا ہے جنت میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کرتوت تو ہیں جہنم میں جانے والے، اور باتیں کر رہے ہیں ہم کہ جی نہیں جانا ہم نے جنت میں ہے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو کافر کا کام شیطان کی مدد ہے، مومن کا کیا کام ہونا چاہیے؟ مومن کا کام ایمان والے کی مدد ہونا چاہیے، اللہ کی مدد ہونا چاہیے۔ ہم وہ کر نہیں رہے، اور چاہتے ہیں صلہ ملے، جنت ملے، انعام ملے، شہرت ملے، عزت ملے، کرتوتوں پہ نظر نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو ہوش کرنی ہے، غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشی اور ڈر سنانے والا۔ یہ بامحاورہ ترجمہ کیا، ویسے مانا کیا؟ اور ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ تو ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے ہو، جو کفر کرتے نافرمانی کرتے ہیں ان کو عذاب کا ڈر سناتے ہو۔ نبی کی شان بیان ہو گئی، اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، خوشخبری سننی ہے، ڈر سننا ہے۔ تو پھر عمل بھی ویسا ہی کرنا ہوگا نا۔ دونوں باتیں بیان ہو گئیں۔ ہم اللہ کی عطا سے کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی اچھی۔ اور آپ کو پتہ ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کیا ہے؟ وہی جس کے لیے وہ محنت کرے۔ محنت کروں میں جہنم کے لیے اور چاہوں مجھ کو جنت مل جائے، ایسا ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ پر نظر کرنی ہوگی۔ میرے دوستو، ان کافروں کے، مشرکوں کی عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ عبادت نہیں کرتے ہیں تو اللہ کا کوئی نقصان، اللہ بے پرواہ ہے۔ ان کی یہ جو بت ہیں، ان کی عبادت کی جائے کوئی فائدہ نہیں، نہ کریں گے کوئی نقصان نہیں، بلکہ الٹا معاملہ، ان کی عبادت نہ کرنے سے فائدہ ہے اور کرنے سے نقصان۔ بتا دیا نا، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے۔
تو جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، خدا کا شریک سمجھتے ہیں، خدا کے مثل سمجھتے ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ خود کو برباد کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، پتھر سے ہمیں بہت سے فائدے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اونچی درختوں سے، پانی سے، چاند سے، سورج سے، آگ سے، مگر ہم ان کو پوجتے نہیں، نہ ہی ان کو اللہ کا کوئی شریک یا مثل سمجھتے ہیں۔ یہ مخلوق ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی۔ تو کفر و شرک کرنا شیطان کی مدد ہے۔ جو عقیدے خراب کر رہا ہے، کس کی مدد کر رہا ہے؟ اونچی گئی ہے، شیطان کی مدد کر رہا ہے، اور رب سے مقابلہ کر رہا ہے، رب سے لڑ رہا ہے۔ تو جو رب سے لڑ رہا ہے سمجھدار ہے؟ بے وقوف ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ وہ جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جہنم کا ڈر سناتے ہیں۔ آپ کسی نبی کی بشارت نہیں دیتے کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اونچی حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد تشریف لانے والے حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جہنم کا ڈر سناتے ہیں، کسی نبی کی خوشخبری نہیں سناتے، کیونکہ نبی آخری نبی ہے اور میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی۔ اونچی کہہ دیں، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، کسی خیال میں بھی نہیں لا سکتے کہ کوئی نبی شاید اگر مگر چونکہ چنانچہ، نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میرے نبی مبشر ہیں، کیا مطلب؟ خوشخبری سناتے ہیں جنت کی۔ کس کی خوشخبری؟ فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبید تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، رضی اللہ عنہم۔ عشرہ مبشرہ، ان 10 کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی یا نہیں دی؟ حضرت عثمان سے کتنی مرتبہ فرمایا اب تو کوئی عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں۔ آل یاسر سے فرمایا صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے۔ نہیں، شہزادوں کو فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار، شہزادی سے فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار۔ حضور نے بدر والوں سے فرمایا اب جو چاہو کرو، اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ نہیں، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد قبر شریف پر آ کر کوئی کہہ رہا ہے حضور اللہ نے فرمایا ہے اپنی جانوں پہ ظلم کرو، آپ کے پاس آ جاؤ، اللہ سے مغفرت چاہو، آپ سفارش کر دیں تو اللہ کو توبہ کرنے والا رحیم پاؤ گے۔ میں آ گیا ہوں حضور، اللہ سے معافی چاہتا ہوں، میری سفارش کر دیجئے۔ اس نے حضور کی بارگاہ میں کہا، قبر رسول سے آواز آئی جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو نبی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، ڈر بھی سنا رہے ہیں جہنم کا۔ فرمایا جس نے میرے ایک بال، حضور نے اپنا ایک بال یوں پکڑ کے فرمایا ایک بال کو بھی اذیت پہنچائی، ایک بال کو۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں صرف بال سے مراد سمجھو حضور کے جسم اقدس سے وہ بال جدا ہو گیا، اس کو بھی تکلیف پہنچائی۔ تو جو نبی کی آل کو، نبی کی عزت کو، نبی کی شان کو اذیت پہنچائے، سوچیں کیا حال ہو۔ فرمایا جو بال کو بھی اذیت پہنچائے اس پہ لعنت کا بھی بیان، اس کو جہنم کی آگ میں پگھلانے کا بھی بیان۔ تو میرے نبی کو مانو، ان کے غلام بن جاؤ تو جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر ان کے گستاخوں کی یا ان کے منکروں کے ساتھ ملو گے تو پھر جہنم کا ڈر ہے، پھر تمہارے لیے کوئی خیر۔ اونچی نبی مبشر بھی ہیں، نبی نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں اور
اونچی، نذیر کے معنی ڈر سنانے والا. حضور نے ڈر سنایا. فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، دوزخ میں جانے سے بچا رہا ہوں. تو حضور آئے اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم. ان لوگوں سے، منافقوں سے کہا جاتا آؤ اللہ کا رسول تمہیں بخشوا لے. منہ پھیرتے، آگے سے یوں کرتے. کیا مطلب ان کا کہ نبی بخشوائیں گے؟ معاذ اللہ. تو جو ایسا کہتے ہیں ان کو کچھ ملتا اونچی، اور جو کہتے ہیں حضور آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں بخشش ملے گی بھی تو آپ کے صدقے، ان کا بیڑا. محبت ہو نا، عقیدت ہو، سچی ہو، ایمان والا ہو تو نبی کی عظمت کو مانے، شان کو مانے، ان سے محبت رکھے. کلمہ ان کا پڑھے اور انہی کی برائی کرے تو کیا ماننے والا ہوگا؟ اونچی گئی ہے. اللہ ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے مبشر بھی ہیں اور اونچی نذیر بھی. ایسی خبر سنانا جس سے خوشی ہو، اس کو خوشخبری آپ کہتے ہیں، تبشیر کہتے ہیں. اور کافروں کو، بدعقیدہ لوگوں کو، منکروں کو جہنم سے ڈرانا، یہ نذیر ہونے کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان رب نے دی ہے. کس نے دی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اے میرے حبیبہ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ لے اور صحیح راستے پر آ جائے. کیا مطلب؟ اے لوگو تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھے پیسے دو، میں نے تمہیں دین سے کہا پیسے دو، نہیں، بس یہ چاہتا ہوں سیدھے راستے پر آ جاؤ. کیا چاہتا ہوں؟ اونچی. تمہیں اللہ نے سمجھ دی ہے نا، عقل دی ہے، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اپنے رب کی طرف، اس راستے پر جو اللہ کی طرف کا سیدھا راستہ ہے اس کو اپنا لو تاکہ تمہارا بیڑا. اور کچھ نہیں چاہتا. اتنی مہربانی، اتنی عنایت، اتنا کرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمارے لیے اعلان کریں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو جس راستے پہ جا رہے ہیں ہمیں غیروں کا راستہ پسند ہے، ہم اس راستے پر جائیں گے، تو یہ سمجھداری ہوگی؟ اونچی کہیے. اللہ تعالی توفیق دے تو سیدھے راستے پر آنا ہے. میرے دوستو یاد رکھو، ہمارا ہدایت قبول کر لینا، ہم اللہ کے بندے بن جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں تو حضور فرماتے ہیں میرا اجر یہی ہے، میرا کہنا مان لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس کے سوا تم سے کچھ مانگتا نہیں. اور آج ہمارے پاس ہدایت موجود، رحمت کی تمام باتیں موجود، اور ہم ان سے منہ پھیر کے غیروں کی غلط باتوں کو اپنائیں تو کیا کامیاب ہوں گے؟ پوچھ رہا ہوں. اب مجھے اپنے ایمان سے سارے سوچ کے جواب دو. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر اگلی صبح تک آپ سب کی کوشش کیا ہے؟ محنت کیا ہے؟ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بنگلہ بن جائے، گاڑی مل جائے، بینک بیلنس ہو جائے، میرے ساتھ آسانیاں ہو جائیں، دنیا میں میری زندگی جو ہے مزے کی ہو جائے. اس کے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں، بس دنیا. جبکہ اگلے سانس کا بھی پتہ. میں ایک بات کرنے لگا ہوں، سمجھدار ذرا زور دیں اس کو سوچنے پر.
بات آسان ہے. موت سے بچ سکتے ہیں؟ بلکہ کوشش موت سے بچنے کی ہو رہی ہے. ہم موت سے بچ سکتے مگر کوشش ہے موت سے بچیں. دوزخ سے بچ سکتے ہیں یا نہیں؟ بچ سکتے ہیں. اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے. جس سے بچ سکتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے, اور جس سے نہیں بچ سکتے اس کے خلاف ہو رہا ہے. موت سے نہیں بچ سکتے مگر ساری پلاننگ 50 سال کی, 100 سال کی, لمبے لمبے ارادے, لمبے لمبے پروگرام. حالانکہ موت سے بچ سکتے اور دوزخ سے بچ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں. سمجھدار ہیں ہم لوگ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیا کر رہے ہیں؟ ہر وقت کون سا طریقہ زیادہ کما لوں, کس کے ساتھ تعلق جوڑ لوں کہ پیسے زیادہ ہو جائیں, شہرت زیادہ ہو جائے, کرسی مل جائے, اقتدار مل جائے, کوئی عہدہ مل جائے, کوئی مفاد مل جائے, بس یہی. نہ خدا یاد ہے نہ آخرت یاد ہے. تو کیا واقعی مسلمان ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں. اچھا, نافرمانی ہو رہی ہے, پتہ ہے نافرمانی ہے, اس کے باوجود کر رہے ہیں اور شوق سے کر رہے ہیں. ایک تو گناہ, اور گناہ کو جان بوجھ کر کرنا یہ اور زیادہ بڑا گناہ. پتہ بھی ہے گناہ اور پھر کر رہے ہیں. ایک تو ہو گیا نا بھول چوک ہو جاتی ہے, ایک جان بوجھ کے کر رہے ہیں. جس کام کا پتہ ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی وہ کر رہے ہیں, تو بتائیے کیا ایسی صورت میں واقعی جنت کی خوشخبری کے ہم مستحق ہوں گے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. نبی جنت کی خوشخبری بھی سناتے ہیں, جہنم کا ڈر بھی سناتے ہیں, اور کیا فرماتے ہیں؟ میں اور کچھ نہیں مانگ رہا, تمہیں رحمتیں ملی, وجود ملا, دنیا ملی, ایمان ملا, سب کچھ میری برکت سے ملا. میں کیا چاہتا ہوں؟ بس اللہ کے راستے پہ آ جاؤ, سیدھے راستے پر آ جاؤ, اور تم سے کچھ مانگتا. ہم آتے ہیں سیدھے راستے پہ, مجال ہے سیدھا راستہ اور ہم قبول کر لیں. ہر الٹے راستے پر ہم فوراً لپکیں گے. سیدھے راستے پہ پانچوں وقت آواز آ رہی ہے, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. جاتے ہیں؟ بولیے کیا حال ہے ہمارا؟ آواز آ رہی ہے, بلایا جا رہا ہے. بادشاہ بلا لے تو بڑی خوشی محسوس کرتے. بادشاہ نے بلایا, 2-4 کو بتائیں گے بادشاہ کا فون آیا تھا, کل ملنے جا رہا ہوں, بڑے فخر سے. اور یہاں 5 ٹائم رب بلا رہا ہے. بادشاہ آج ہے کل نہیں ہوگا, اس کے پاس جانے سے تجھے کیا ملنا ہے؟ یہاں رب بلا رہا ہے, اس کی دعوت پر آؤ, وہ جھولی بھر دیتا ہے. دنیا و آخرت اچھی ہو جاتی ہے, مگر ہم آتے رمضان میں آ گئے, نظر آ رہے ہیں اعتکاف والے کہاں گئے, جمعے والے کہاں گئے؟ اب جمعہ صرف رمضان میں ہی فرض نہیں ہے, پورا سال ہے. نماز صرف رمضان میں ہی فرض نہیں, پورا سال, مگر نظر آ رہے ہیں, دیکھ لیں. تو ہم سیدھے راستے پر نہیں آتے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر قائم اور ثابت رکھے. مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. بیان ابھی جاری ہے, کوئی گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.